آپ کی ماں کی خدمت کے صدقے میں اللہ پوری دنیا کی ماؤں کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اس آیت کا سبب نزول سب سے پہلے آپ اندازہ فرما لیں۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، سیرت کی ایک چھوٹی سی جھلک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مسلمانوں سے کہ دشمنان دین نے دین کی عزت کو للکارا ہے، ہماری بہادری اور غیرت کو پکارا ہے، جلدی کرو اٹھو اور اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کے اوراد کی عزت و آبرو کے لیے، کعبے کی تحفظ کے لیے، کلمہ طیبہ کی بقا کے لیے آگے آؤ، اور سب سے پہلے آگے آؤ تو اپنے اپنے پاس جو مال و جائیداد ہیں ان میں سے کچھ اسلام کے لیے خرچ کرو۔ پتا چلا اسلام اور دین کے نام پر خرچ کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ صحابہ ہے، جن کا یہ الزام ہے کہ سنی مسلمان اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، مائک لگواتا ہے، فضول خرچی ہے، علماء کو بلاتا ہے، فضول خرچی ہے، نذرانہ بانٹتا ہے، فضول خرچی ہے، شورا کے اوپر پیسہ اڑاتا ہے، فضول خرچی ہے۔ ان سے بتا تو یہ فضول خرچی نہیں بلکہ یہی تو وصول خرچی ہے، جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مطالبہ فرمایا ہے کہ میرے چاہنے والوں اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم دین پر خرچ کرو۔ اور صحابہ کرام میں سے سب سے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جو دین کے نام پر خرچ کرتا ہے، دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کرتا ہے، دین کو بڑھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو نبی کی میلاد کے لیے خرچ کرتا ہے، نبی کی باتیں سننے سنانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ایک ایک درہم کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اور جو نبی کے نام پر خرچ کرتا ہے وہ قبول، وہ خرچ کرنے والا جنت میں انشاءاللہ میرے ساتھ بسایا جائے گا۔ کانا رفیقی فی الجنہ، دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ کوئی سرمایہ دار میرا دوست ہو جائے، دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ کوئی بڑا شخص میرا دوست ہو جائے، کوئی بادشاہ میرا دوست ہو جائے۔ یہاں جو روئے زمین پر افضل الخلق بعد الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے بعد، تمام رسولوں کے بعد جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگی رکھتا ہے، سب سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے، سب سے بڑا تمغہ رکھتا ہے، وہ کوئی اور نہیں حضرت ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں اگر کوئی میرا دوست بننا چاہتا ہے وہ دین پر 1 روپیہ خرچ کر دے، وہ میرا دوست بن جائے گا، وہ دنیا میں بھی میرا دوست ہوگا، آخرت میں بھی میرا دوست ہوگا، اور اسی دوستی کو اللہ رب العزت جو ہے جاری و ساری رکھے گا، میدان قیامت سے گزار کے اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا۔ اس لیے میرے پیارے خرچ کرنا یہ نبی اور تمام صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے مطالبہ فرمایا تمہارے پاس جو ہے لے کر آؤ۔ ابو بکر صدیق نے اپنا نذرانہ پیش کیا، حضرت فاروق اعظم نے اپنا نذرانہ پیش کیا، عثمان غنی نے اپنا نذرانہ پیش کیا، مولا علی نے اپنی خدمت پیش کر دی، تمام صحابہ نے، یہاں تک کہ جن کے پاس 2 جوڑے کپڑے تھے 1 جوڑا کپڑا لے کر حاضر ہو گیا، جس کے پاس 2 برتن تھے 1 برتن لے کر حاضر ہو گیا، جس کے پاس 2 اونٹ تھے 1 اونٹ لے کر حاضر ہو جاتا ہے، جس کے پاس جو کچھ تھا ہر مسلمان نبی کی بارگاہ میں لے کر دوڑ رہا ہے۔ کیوں لے کر دوڑ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے تمام صحابہ یہ میرا جو در ہے یہ در تو میرا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہی خدا کا در ہے، یہی خدا کی بارگاہ ہے، میں خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مطر مطر جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اے میرے چاہنے والوں اپنی اپنی نذرانہ اپنا نذرانہ پیش کرو، اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ تمام صحابہ خدمتوں کو انجام دے رہے ہیں، جب ڈھیر ساری دولت اکٹھا ہو جاتی ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اور چلنے کی تیاری کی جائے، چلنے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، تمام صحابہ نکلتے چلے جا رہے ہیں، کسی کے پاس ٹوٹا ہوا ہتھیار ہے، کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی ڈھال ہے، کسی کے جسم پر پھٹا پرانا کپڑا ہے، کسی کے سر پہ پھٹا پرانا امامہ ہے۔ اللہ کے رسول کے نام پر اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے صحابہ کی یہ جماعت چلی جا رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دین کو بچانے کے لیے، دشمنان دین سے 2-2 4 ہونے کے
جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اتنے میں ایک جوانوں کا قافلہ میرے بغل سے گزرتا ہے، انہوں نے آپس میں کچھ بات کیا تھا، وہ بات کیا تھی؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ جوانوں کا قافلہ ذرا رک جا، ان جوانوں کو مجھے بلایا گیا، جب جوان نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے جوانوں تم نے آپس میں کیا بات کی ہے؟ تو جوانوں نے فوراً باتیں پلٹ دی اور کہا یا رسول اللہ ہم نے تو صرف اپنے لیے بات کی ہے، ہم صرف آپس میں تبدیل خیال کر رہے تھے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جوانوں تم پر تمہاری ماں کا قرض ہے، اے جوانوں تم پر تمہارے باپ کا قرض ہے، اے جوانوں تم پر تمہارے اسلام کا قرض ہے، تم پر خدا و رسول کا قرض ہے، تم جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے کام مت لو، جھوٹ بولنا یہ شیطان کا کام ہے، یہ دشمنان دین کا کام ہے، تم تو کلمہ پڑھتے ہو مسلمان ہونا، جھوٹ بولنے کا سہارا مت لو، تم سچ سچ کہو تم نے کیا کہا ہے۔ اللہ کے رسول کا کہنا تھا کہ ایک شخص بول پڑا یا رسول اللہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری جماعت بڑی چھوٹی سی ہے، ہم تو کمزور نہیں فرما تباہ ہے اور دشمنوں کی جماعت بہت بڑی ہے، ہم ان کے سامنے جائیں گے، ان کی تلواریں ہوں گی، ہماری گردنیں ہوں گی، ان کا نیزہ ہوگا، ہمارا سینہ ہوگا، ان کا پرچہ ہوگا، ہماری پشت ہوگی، ان کے پھاڑے ہوں گے، ہمارے بازو ہوں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی جماعت اتنی بڑی جماعت کے سامنے کیسے ٹک سکے گی؟ ہمارا یہ گمان ہے کہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ اس کی حکومت کا پرچم، اس کے اسلام کا پرچم تمام جہان میں لہرائے گا، مصر کی وادیوں میں لہرائے گا، مصر کی پہاڑیوں پہ لہرائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی چھوٹی سی جماعت ہے جو دشمنوں کے سامنے جا کر تنجور کی طرح لڑے گی اور فتح پا جائے گی، ہم خاک و خون میں ملا دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے جنگ سے پہلے مسلمانوں کو بشارت دیا تھا اے مسلمانوں جیت تمہاری ہونے والی ہے، فتح تمہاری ہونے والی ہے، اللہ کی مدد تمہارے لیے آنے والی ہے۔ پہلے میدان عمل میں تو مسلمان اتر کے دیکھے، ہر میدان میں اگر عمل کے نتیجے میں مسلمان اترتا ہے تو اللہ کبھی مسلمان کو رسوا نہیں کرتا ہے، اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا ہے، اللہ کبھی خوار نہیں کرتا ہے، اللہ کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھتا ہے۔ جب وہ دین سے تیرا تھے تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی اور دشمنوں پر فتح حاصل کر لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میری بات پر تم کو یقین نہیں ہے، جو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے اس پر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر مصطفیٰ کی باتوں پر مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، مسلمان کا یقین نہیں ہے تو وہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے اس کو مان لے اور دل میں اس کے لیے اتنی جگہ رکھے کہ وہ اتنا ایمان رکھے، اس کا ایمان کہہ رہا ہے اے کونے والی یہ کونے خدا فرمان میں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ رات مگر قرآن میں بدلا جائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہاں کچھ کہتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جو رب کا حکم ہوتا ہے رب کا حکم تم کو سنا دیتا ہوں۔ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور فرمان میرے خدا کا ہوتا ہے۔ یہ میرے رسول کی ذات ارشاد فرماتے میرے صحابہ ذرا دیکھو ان جوانوں کو غور سے، پتہ چلا جوان ہی بہت جلدی بھٹکتا ہے راستے سے، لیکن جوان جب راہ راست پہ آتا ہے نا تو اس کو اپنی منزل آسمان میں نظر آتی ہے، اور جب وہ دین کی ٹھان لیتا ہے تو پھر کیا ابو لہب، کیا ابو جہل، کیا عتبہ شیبہ سب کے سب میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم محض ذلتی کر رہے ہیں۔ رب کا حکم ہوا اے جبریل سید الملائکہ آسمان دنیا پر بیٹھنے کا وقت نہیں، سدرا پر رہنے کا وقت نہیں، جا سدرا سے میرے نبی کو میرا سلام کہہ اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر جبریل سدرا کی اونچائی سے پرواز کرتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ یا رسول اللہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہہ دیں ان سے جس جماعت میں آپ کے ساتھ مذاق ہوا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، جنہوں نے آپ کے نام کا مذاق اڑایا، اللہ کے نام کا مذاق اڑایا، جنہوں نے اسلام کی اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑا اڑا کے کہتے ہیں کہ محض وہ دل لگی کر رہے تھے، تو مصطفیٰ آپ ان سے کہتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم، اب تمہارا کوئی بہانہ نہ چلے گا، تم حقیقت یہ ہے کہ تم کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم کافر ہو،
کرنی چاہیے. اب میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایک بات اور عرض کر دوں آپ کے سامنے. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. کتنی چیزوں کا؟ یہی مثال سمجھ گئے تو سمجھو آپ نے آیت اور یہ اختصار کی گفتگو آپ نے سمجھ لیا. ورنہ اس آیت پہ تقریر کرنا آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں، تفسیر کی دنیا میں اترنا پڑتا ہے. قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں نا تو کتنا لطف آتا ہے. اگر قرآن کی تفسیر بھی سننے لگے تو لگے گا کہ آپ کسی دوسری دنیا کا سفر اور سیر کر رہے ہیں. لیکن وقت چونکہ دامن گیر ہے، بس ایک موٹی سی مثال یہ سمجھ لیں آپ کیوں عقیدہ ضروری ہے. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اب تھوڑا سا آپ کو کہیں کہیں سے بولنا پڑے گا. کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ تین چیزوں کا نا کہ دو چیزوں کا؟ یہ دو انگلی ہے. دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک چیز کا نام جسم ہے اور دوسری کا نام روح ہے. کیا ہے؟ خالی روح تو بھی مکمل انسان نہیں، خالی جسم تو بھی مکمل انسان نہیں. مکمل انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جسم بھی سلامت ہو اور اس کے اندر روح بھی دوڑ رہی ہو تو مکمل انسان ہے. اب مجھے آپ کہنے کی اجازت دیجیے کہ خالی اگر جسم ہے، خالی اگر جسم ہے تو انسان مکمل نہیں ہے. انسان کا جسم دکھائی دیتا ہے اور روح دکھائی نہیں دیتی ہے. لیکن جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے وہ سب سے بڑی طاقتور چیز ہے. سب سے زیادہ اسی کی اہمیت ہے. روح دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اسی کی اہمیت ہے. جسم دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں، جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا اٹھتا ہے، اپنی بہن کو خبر کرتا ہے، اپنے بھتیجوں کو خبر کرتا ہے، اپنے بھائیوں کو خبر کرتا ہے، اپنے چچا کو خبر کرتا ہے، رشتے داروں کو خبر کرتا ہے. جب سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، سب کے سب تیار ہو کر آتے ہیں اور اس کے بعد نہانے کا انتظام ہوتا ہے، کفن کا انتظام ہوتا ہے اور اس کے بعد علماء کرام بلائے جاتے ہیں. جنازے کی نماز کی صفیں لگائی جاتی ہے. اب اگر کوئی بیٹے کا کلائی پکڑ کے پوچھ لے، اے بیٹے یہ بتا کیا تیرے باپ سے تیرا کوئی احمد کو جھگڑا ہو گیا ہے؟ تو بیٹا کہے گا نہیں میاں، میں اپنے باپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں. اب وہ سوال کرنے والا کہے گا اگر باپ کو دل و جان سے چاہتا ہے تو باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ کسی کونے میں باپ کو لٹا دے، تیرا باپ تیرے گھر میں لے کر رہے تاکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے، اللہ کی برکتیں تیرے حق میں نازل ہوتی رہے؟ تو بیٹا کہے گا میاں یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کیا کرو، جنازے کا اہتمام کرنے میں جلدی کیا کرو. اس لیے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ کا مہمان ہو جاتا ہے اور مہمان کو جلدی میزبان کے پاس پہنچا دینے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا باپ کو اب پیار نہیں ہے؟ کیا بیٹا اپنے باپ سے گھبرا رہا ہے تو پتا چلے گا نہیں باپ کا صرف جسم بچا ہے اور یہ جسم کسی کام کر رہی ہے. روح تو نکل چکی ہے، اصلی مقام تو روح کا تھا، روح نکل چکی ہے. اب جسم کا کیا کام ہے؟ ایک دن سے 2 دن رکھیں گے، جسم سے بدبو نکلنے لگے گی اور گھر میں رہنا دور ہو جائے گا، محلہ گھر چھوڑ دے گا اور پوری آبادی خالی ہو جائے گی اور جسم میں کیڑے لگ جائیں گے، پانی ٹپکنے لگے گا. پتا چلا جب تک روح تھی تو روح کی وجہ سے جسم کی بھی قدر ہو رہی تھی، جسم کو لوگ عزت دے رہے تھے. اور اگر روح نکل گئی ہے تو نہ جسم کی کوئی قدر ہے نہ جسم کی کوئی اہمیت ہے. بلا تفصیل مجھے کہنے دیا جائے جیسے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک چیز کا نام جسم ہے، ایک کا نام روح ہے، لیکن جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت صرف روح کی ہوتی ہے اور روح اگر ہے تو جسم کو بھی عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے. ایسے ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کا بھی تو پہلو ہے. وہ مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک چیز کا نام عمل ہے، دوسرے کا نام عمل دکھائی دیتا ہے، عقیدہ دکھائی نہیں دیتا. سمجھ گئے آپ کہ روح دکھائی تو نہیں دیتی لیکن روح سب کچھ ہے اور جسم دکھائی دیتا ہے لیکن جسم کی کوئی اہمیت. اگر روح جسم میں ہے تو جسم کو بھی عزت ملتی ہے. صغیر بھائی اپنے والد محترم الیاس شاہ کے لیے کپڑا لا رہے ہیں، معین الدین کے لیے کپڑا لا رہے ہیں، ان کے لیے قیمتی چیزوں کے انتظام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اندر روح موجود ہے. وہ روح کا احترام، روح کا پاور، روح کا کی تقدس، روح کی برکت اور روح کی برکت کی وجہ سے
जिस्म को भी इज्जत मिल रही है, जिस्म को संवारा जा रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, कीमती अंगूठियां लगाई जा रही है, टोपी से अपने सर को मुज़क्किर किया जाता है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हाथ सलामत रहे, पैर सलामत रहे, आंखों की रोशनी बरकरार रहे। तो जिस्म को जो कुछ इज्जत मिल रही है ना, वो जिस्म की वजह से नहीं बल्कि रूह की वजह से। इस्लाम दो चीजों का मजमूआ, एक का नाम अमल है, दूसरे का नाम अकीदा है। अमल दिखाई देता है, अकीदा दिखाई नहीं देता। अमल दिखाई तो देता है लेकिन अमल सब कुछ नहीं है। अकीदा दिखाई नहीं देता है लेकिन अकीदा सब कुछ है। और ये जो अकीदे को इज्जत मिल रही है ना कि अजान हो रही है, अजान हो रही है, ये अकीदे की बरकत है। अजान की सदा मोमिन सुनता है तो नमाज की तरफ जा रहा है। जब रमजान का चांद नजर आता है, रोजे की नियत करता है, अल्लाह ने अगर तौबत दी है तो ज़कात का तमाम करता है, अल्लाह ने अगर शरबत दी है, हज का इंतजाम करता है, अल्लाह ने अगर ताकत दी है, गरीबों को कपड़ा पहनाता है, अल्लाह ने अगर बकार दिया है तो अपनी माँ बाप को सलाम करता है। ये सारी चीजें अमल है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान का अकीदा भी बरकरार है। अकीदा बरकरार है तभी तो नमाज की तौहीन नहीं हो रही है, तभी तो नमाजों को सजाया जा रहा है, तभी तो ज़कात पर अमल किया जा रहा है, तभी तो सारी चीजों को मुसलमान बजा लाता है। और अगर अकीदा नहीं है तो फिर अमल की कोई हैसियत नहीं। जिसके अंदर अकीदा न हो, जिसका ये ख्याल हो कि जो साहिबे मज़ार है वो माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, किसी की कोई मदद नहीं कर सकते हैं, किसी की मुराद पूरी नहीं कर सकते हैं, तो समझ जाओ उसका अमल तो मजबूत है लेकिन अकीदा दिल से निकल चुका है। जब अकीदा निकल गया है तो उसके अमल की हैसियत किसी बदबूदार मस्जिद की तरह है कि उसके अंदर से रूह निकाल ली गई है। अकीदा निकल जाता है तो अमल का जनाजा निकल जाया करता है। ये अमल हर किसी चीज के लिए काबिल कबूल नहीं है। अमल ही सब कुछ नहीं है बल्कि अकीदा सब कुछ है। एक आदमी 99 साल इबादत करता रहा और एक मौका ऐसा आया कि उससे पूछ लिया गया, बता तो रसूल के बारे में कैसा अकीदा रखता है। अगर उसने कह दिया रसूल वो तो हमारे बड़े भाई माज़अल्लाह तो 99 साल का अमल अकीदा खराब होने की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। ये ग़ज़वे तबूक के मौके की जो आयत मैंने पढ़ी है, इसमें जिन जवानों ने नबी की बारगाह में गुस्ताखी किया था, इन्होंने और कुछ नहीं किया था, नमाज से इनकार नहीं किया था, रोजे से इनकार नहीं किया था, मैदान जिहाद में जाने से इनकार नहीं किया था। इनका अमल बड़ा मजबूत था। हम तो नमाज पढ़ते हैं, इस गांव की जामा मस्जिद में ना वो जवान नमाज पढ़ते थे, मस्जिद नबवी में पढ़ते थे, हम नमाज पढ़ते थे इमाम के पीछे, वो नमाज पढ़ते थे नबियों के इमाम के पीछे। जब नबियों के पीछे, नबियों के इमाम के पीछे पढ़ी जाने वाली नमाज अकीदा खराब होने की वजह से तबाह बर्बाद हो सकती है। और कुरान कह रहा है ला ताक़ुलू कम कफरतुम बाबा ईमानिकुम, अब नमाज का बहाना न चलेगा बल्कि ये सारी चीजें तुम्हारे मुंह पे मारी जा रही है। अकीदा खराब हो गया है तो ये सब कुछ तुम्हारा तबाह बर्बाद। अकीदे की हिफाजत करो मेरे भाई। अकीदा अगर हाथ से निकल गया ना तो मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। अकीदा अगर सलामत है तो आपके नमाज को भी इज्जत मिलेगी, आपने जो रोजा रखा उसका भी एहतराम होगा। पुलशरात पे आपकी इज्जतों आबरू का नक्शा ही कुछ और होगा। वो कहते हैं ना कि आलिम दीन 70 लोगों की बख्शिश कराएगा। मैं कहता हूँ एक तारीख के जुमले के हवाले से किसी जबरदस्त फकीह का ये जुमला है कि अगर बंदे मोमिन फराइज़ो वाजिबात बजा लाता रहे, इश्क़ रसूल का पासो लिहाज रखे, इश्क़ रसूल के साए का सजदे अदा करे, एक सजदा अगर रब की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा पा गया तो वो खुद जन्नती हो जाता है। उसकी नस्ल के 40 लोग जो पेटेंट गुनहगार होते हैं, उस एक सजदे की बरकत से सबके सब जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हैं। भाई अमल को भी बचाओ, लेकिन अमल के चक्कर में अकीदे की रस्सी हाथों से अगर छूट गई तो ये सारा अमल तबाह बर्बाद हो जाएगा। इब्लीस ने नमाज बहुत पढ़ी थी, सिर्फ उसका अकीदा खराब हुआ था कि मैं भला मिट्टी से पैदा होने वाले के आगे माथा टेकूं, उसका अकीदा खराब हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम में जिसने भी गुस्ताखी की
کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دائرے اسلام سے خارج تھا، خارج رہے گا۔ اللہ اس محفل خیر کو قبول فرمائے، ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل خانہ کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ صغیر بھائی، ان کے والد محترم جناب الدین صاحب اور ان کے تمام بھائی، ان کے تمام رشتہ دار، تمام دوست احباب عزیز و اقارب جتنے لوگ حاضر ہیں، سب کی شرکت کو اللہ قبول فرمائے اور ڈھیر ساری جزاؤں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔